باب خرص تمر، خرص کا معنی ہوتا ہے اندازہ لگانا۔ خرص کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ لینی ہوتی تھی نا، تو لوگ اندازہ کر لیتے تھے کہ اس کھجوریں اتنے من اس سے پیدا ہوگی اس باغ سے، تو اس کو کہتے ہیں خرص، اندازہ لگانا، اور پھر اس کے مطابق سے وہ زکوٰۃ دے دیتے تھے۔ حدثنا سہل بن بکار حدثنا وہیب عن عمرو بن یحییٰ عن عباس الساعدی عن ابی حمید الساعدی قال غزونا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ تبوک۔ حضور نے صحابی کہتے ہیں ہم حضور کی میت میں غزوہ تبوک کی طرف جا رہے تھے۔ فلما جاء وادی القرا، جب ہم وادی قرا میں پہنچے نا، اذ امرأۃ فی حدیقۃ لہا، وہاں ایک باغیچہ تھا عورت کا، وہ اس میں رہ رہی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ، حضور نے صحابہ کو فرمایا اخرسوا، اس کے باغ کا اندازہ کرو کتنی کھجوریں اتریں گی۔ وخارس رسول اللہ، صحابہ نے اپنے اپنے اندازے لگائے، لیکن اللہ کے رسول نے جو فرمایا نا، فرمایا عشرۃ اوسق، کتنے وسق ہوگا؟ 10 کھجوریں کتنے وسق ہوگی؟ فقال لہا، حضور نے اس عورت کو فرمایا جب تیری کھجوریں اترے نا، شمار کر کے رکھ لینا، پتہ چل جائے گا میں نے جو کہا ہے وہی ٹھیک ہے۔ احسی ما یخرج منہا، یعنی تو شمار کر لینا جو اس سے کھجوریں نکلیں۔ فلما اتینا تبوک قال، جب ہم تبوک پہنچے تو حضور نے ایک اور اعلان فرمایا، حضور نے فرمایا انہا ستہب اللیلۃ ریح شدیدۃ، ابھی ہوا چلی نہیں ہے، اللہ کا نبی پہلے بیان فرمایا آج رات ہوا چلے گی، آندھی آئے گی، آج رات آندھی آئے گی۔ فلا یقومن احد، جب آندھی چلے تو کوئی آدمی کھڑا نہ ہو، بیٹھ جانا۔ ومن کان معہ بعیر فلیاکل، جس کے پاس اونٹ ہے نا اس کو باندھ دے۔ فقلناہا، ہم نے اونٹوں کو باندھا۔ وحبت ریح شدیدۃ، ہوا چلی جس طرح حضور نے فرمایا، تیز ہوا۔ فقام رجل، ایک آدمی بیچارہ کھڑا رہ گیا، بیٹھا نہیں، حضور نے فرمایا تھا نا، تو اس ہوا نے اس کو اٹھایا، فالقتہ بجبل الطیر، اس کو طے پہاڑ پہ جا کر مار دیا۔ اہدا مالک ایلا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی جنگ کے دوران ایک اور واقعہ پیش آیا تھا، جو ایلا کا بادشاہ تھا، ایلا کا بادشاہ تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تھا ایک سفید خچر، بغلتن بیضاء، بغلتن وکساہ بردن، اور یہاں اس حدیث کی عبارت سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اسی بادشاہ نے حضور کو چادر پہنائی، اس بادشاہ کو حضور نے، عبارت دیکھے نا اسی طرح محسوس ہوتا ہے، لیکن مسلم میں وضاحت ہے کہ حضور نے اس کو چادر دی تھی، مسلم میں اس طرح ہے، تو اس لیے اس کا مطلب ہے یہاں بھی یہی معنی ہوگا کہ کساؤ بردن، پھر حضور نے اس کو چادر عطا فرمائی۔ وَقَاتَبَ لَهُ بِبَحْرِ ہِمْ، اور اس کا علاقہ بھی حضور نے اس کو لکھ کر دے دیا کہ بھائی تمہارے علاقے پر مسلمان قبضہ نہیں کریں گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مشرکوں سے تحفہ لینا بھی جائز ہے اور مشرکوں کو تحفہ دینا بھی جائز ہے۔ مشرکوں کو تحفہ دینا اور لینا ان سے، یعنی یہ جو معاشرتی تعلقات ہوتے ہیں نا، اس کے قائم کرنے میں کوئی حرج، مذہبی معاملات میں شریک نہیں ہونا چاہیے ان کے، باقی جو معاشرتی معاملات، سماجی معاملات ہوتے ہیں اس میں شریک ہونے میں کوئی حرج ہے۔ حضور نے تحفہ دیا بھی ہے اور تحفہ لیا بھی۔
فلما اتا واد القرا، پھر جب حضور واپس آئے نا تو حضور نے پوچھا قال للمرأ کم جاءت حدیقتک، تیری کھجوریں کتنی ہوئی تھی باغ کی؟ میں نے تو 10 وسق کہا تھا۔ قالت عشرۃ اوسق، حضور 10 وسق کی ہوئی تھی۔ خرص رسول اللہ صلی اللہ، جو حضور نے اندازہ لگایا تھا نا وہی ہوئی تھی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اشارہ فرمایا انی متعجل الی المدینہ، حضور نے صحابہ کو فرمایا میں مدینہ جلدی جانے والا ہوں۔ فمن اراد منکم ان یتعجل معی فلیتعجل، جو میرے ساتھ جلدی چلنا چاہتا ہے جلدی جلدی تیاری کر لے۔ فلما کان ابن بکار کلمۃ معناها اشرف علی المدینہ، جب حضور نے مدینہ کو دیکھا، اشرف مانا لما کا تعلق اشرفہ کے ساتھ ہے، یہ درمیان میں وہ جملہ معترض ہے، بکار نے اس کا ہم معنی کلمہ کہا۔ قالا ھذی طابہ، حضور نے فرمایا یہ مدینہ طابہ ہے، پاکیزہ ہے، مدینہ کا نام ہے طابہ۔ فلما رأى احدًا، پھر جب حضور نے احد پہاڑ کو دیکھا، قالا ھذا جبیل، پیار سے محبت سے کہا یہ چھوٹا سا پہاڑ ہے، یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت۔ الا اخبرکم خیر دور الانصار، پھر حضور نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں نہیں کہ انصار کے گھروں میں سے بہتر گھر کون کون سے؟ قالوا بلا، قال دور بنی النجار، ثم دور بنی عبد الاشل، ثم دور بنی سائدہ، اور دور بنی الحارث بن خزرج، وفی کل دور الانصار یعنی خیرا، پھر حضور نے آخر میں فرمایا ہر انصاری کے گھر میں خیر۔ پہلے ترتیب بیان فرمائی نا، پھر فرمایا سب میں خیر۔ قال سلیمان بن بلال حدثنی عمرو ثم دار بنی الحارث ثم بنی سائدہ، تو بعد میں حضور نے آخر میں بنی سائدہ کا ذکر کیا۔ قال سلیمان عن سعد بن سعید عن عمارۃ بن غزیہ عن عباس النبی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال احد جبل یحبنا للہ کل بستان علیہ حائط فهو حدیقہ، ہر باغ جس کے ارد گرد دیوار بنی ہوئی ہو نا اس کو حدیقہ کہتے ہیں۔ جس باغ کے ارد گرد باڑ لگی ہوئی ہو، دیوار بنی ہوئی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیقہ۔ وما لم یکن علیہ حائط، اور جس کے ارد گرد دیوار نہ ہو لم یکن حدیقہ، اس کو حدیقہ نہیں کہا جاتا۔